میں احرام باندھنے کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، یہ پتلا کپڑا بھی ہوتا ہے اور ایک تولیے والا احرام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو اپنی سہولت ہو آپ وہ لے لیں، اور ہو سکے تو ایسا بھی کریں جو نیچے والا ہو وہ تولیے والا لے لیں اور اوپر والا پتلا لے لیں، یا دونوں تولیے والا لے لیں۔ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے جو چاہیں پسند کریں۔ اس کو سلائی نہیں کر سکتے، بغیر سلی ہوئی چادر پہننا یہی سنت ہے۔ تو اب احرام باندھنے کا کوئی ایسا مخصوص طریقہ جس پر ہم کو بہت پابند کیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تین طریقے سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں نیچے کا۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ کپڑا بھی جو احرام کا ہوتا ہے کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی کوئی میعاد اور مقدار مقرر نہیں ہے۔ آپ دبلے ہیں، آپ موٹے ہیں، تو آپ اپنی سہولت سے آپ کو جو چاہیے جتنا چاہیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ نہ لے لیں کہ پہننے میں دشواری ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ پہننے میں دشواری ہو۔ تو میرے خیال سے 2 میٹر سے 2.5 میٹر کے درمیان جو ہے وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ دائیں طرف سیدھی طرف کی جو چادر ہے وہ زیادہ ہو، الٹی طرف کی چادر کم ہو، اور آپ اس کو یوں کریں، یوں کر کے پھر یوں کر کے اس طریقے سے باندھ لیں اور اس کو پلٹ دیں۔ یہ نیچے کی باندھنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لنگی کی طرح، جیسے ہم باندھتے ہیں نا لنگی، اس طریقے سے آپ اس کو اپنی سہولت کے حساب سے۔ ہمارے شہر میں تو ماشاءاللہ لوگوں کو بہت پریکٹس ہے لنگی پہننے کی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ سہولت والا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سرے کو ایک ساتھ ملا لیں۔ اس میں چلنے میں بیٹھنے میں بھی بے پردگی نہیں ہوتی ہے، ورنہ لوگ احرام باندھ لیتے ہیں تو رانیں بھی کھل جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ان کا بدن دکھتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بہت محفوظ طریقہ ہے۔ عام طور پہ اسی طریقے کو میں پسند بھی کرتا ہوں، اور یہی طریقہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور اس میں زیادہ پردہ ہے، سطر پوشی اس میں زیادہ ہے۔ یوں آپ باندھ لیں۔ کمر کسنے کے لیے، کمر کسنے کی نیت سے بیلٹ لگانا یہ مکروہ ہے، اس لیے وہ بیلٹ جو کمر کسنے کے لیے عام طور پہ پینٹ میں لگاتے ہیں وہ لگانا مکروہ ہے۔ البتہ ایسا بیلٹ جس میں آپ پیسے یا ضرورت کی چیزیں رکھ سکے، یعنی ضرورت کی چیزیں رکھنے کی نیت سے بیلٹ لگا سکتے ہیں، تو اس میں دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمر بھی کس جاتی ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہم پیسے اور ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بتانے کے لیے آپ کو کپڑے پہن رکھے ہیں، ہے نا۔ آپ لوگوں کو کپڑے نہیں پہننا ہے، پورے کپڑے آپ کو اتار دینا ہے، کوئی کپڑا آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے 2 منٹ کے لیے بھی سلا ہوا کپڑا احرام کی نیت کے بعد پہنا تو آپ پر کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ اگر 2 منٹ کم سے کم پہنا، 1 منٹ پہنا، تو آپ کو 1 مٹھی بھر کھجور صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ کفارہ مختلف ہے۔ اور زیادہ دیر تک کے پہنا تو آپ کو ایک صدقہ فطر کی مقدار میں کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے دن بھر پہنا یا اکثر دن پہنا تو ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا۔ ہمیشہ دم نہیں دینا پڑتا ہے، دم دینے کے لیے کوئی مقدار مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ خیال فرمائیں۔ تو اب آپ نے پھر دوسری جو اوپر کی چادر ہے وہ اس طریقے سے اپنے کندھوں پہ اور اپنے بدن پہ ڈال لینا ہے، یوں۔ یہ، اور اب آپ نے سارے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے اور یہ آپ نے پہن لیا۔ اس طریقے سے احرام میں رہنا یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی ایسے کرنے لگتے ہیں، ایسے کر کے وہ گھومنے لگتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ یہ کب کرنا ہوگا وہ ابھی آگے آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ جب بھی آپ حالت احرام میں رہیں گے تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور احرام کی حالت میں ٹوپی یا امامہ وغیرہ آپ کو نہیں پہننا ہے، اس وقت آپ کو سر کھلا رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ چادر اوڑھ لی، ٹھیک ہے، وضو کر لیا تھا، آپ نے احرام کی چادریں بھی اوڑھ لی،
لیکن ابھی آپ محرم نہیں ہوئے، یعنی احرام کی پابندی آپ پر صرف چادر اوڑھنے کی وجہ سے لازم نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احرام کی چادر ہے، یہ احرام کا رکن ہے، یہ احرام مکمل نہیں ہے. احرام اصل کسے کہتے ہیں؟ نیت کو کہتے ہیں. اب یہی پر خواتین اسلام کے لیے بھی ایک وضاحت کر دوں کہ مردوں کے لیے تو یہ چادر ہے احرام کا کپڑا، عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے. عورتوں کے لیے ان کے جو معمول کے کپڑے جو روزانہ وہ پہنتی ہے وہی ان کے کپڑوں کا احرام ہے، اسی میں وہ نیت کر سکتی ہے. سفید کپڑا پہنے تو اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے. عورتوں کے لیے سفید کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. عورتیں جس کپڑے میں چاہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن عورتیں خاص بات کا خیال کریں. حالت احرام میں عورتوں کو کان چھپانا یہ فرض ہے. عام طور پر ایسے بھی غیر احرام میں بھی کان چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے، کیونکہ کان جو ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے. اچھا ایک بات اور، اگر کان کھلے کر کے یوں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے سے اوڑھتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا اس کو کہ عورتیں اس طریقے سے اوڑھتی ہیں. اس طریقے سے اوڑھنی عورتیں کیوں اوڑھتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سونے کی بالیاں پہن رکھی ہوتی ہے اور وہ جو زیور پہن رکھی ہوتی ہے، تو اب وہ کان پہ سے اوڑھے گی تو زیور چھپ جائے گا، تو وہ زیور کو بتانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے اوڑھتی ہے. اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتی ہے اس طرح سے. تو اگر نماز کی حالت میں اس کے کان کھلے رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز، کیونکہ کان سر کا حصہ ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. اور ایک اور اہم مسئلہ، اگر طواف میں کان کھلے رہے تو بھی طواف نہیں ہوگا، طواف بھی نہیں ہوگا. اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ معمول کے کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں. لیکن ایک مشورہ کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر احرام کے نام سے رومالی ٹائپ ملتا ہے، وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے اس طریقے سے بنتا ہے اور وہ پورا یہاں تک کے آ جاتا ہے، تو اس میں اچھی خاصی ستر پوشی ہو جاتی ہے، تو وہ لے لیں. حالانکہ وہ باندھنا ضروری نہیں ہے، صرف اوڑھنی بھی اوڑھ لیا تو کافی ہے، لیکن وہ اچھا لگتا بھی ہے اور اس سے اکثر بال وغیرہ بھی سب چھپ جاتے ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے.